خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آپ کے اپنے چینل میں خوفناک بلی ایپیسوڈ 1۔ مجھے اس گھر میں ٹیوشن پڑھاتے آج 5واں دن تھا اور میں ان 5 دنوں میں اتنا عاجز آ چکا تھا کہ گھڑی کی چوتھائی میں یہ نوکری چھوڑ دوں، کیونکہ اس گھر میں ایک عجیب سی ناگوار بو تھی۔ دیکھنے میں گھر بہت صاف ستھرا، لیکن بلی کی موجودگی کی بدبو اف! اس کے علاوہ مسلسل بلی کے رونے کی آوازیں اور گھر کے مکین اتنے نارمل کہ جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ بالآخر میں تنگ آ گیا اور میں نے مسز جاوید سے بات کرنے کا سوچا۔ ظاہر ہے بدبو کا ذکر تو نامناسب سی بات ہے، ہاں بلی کے رونے کی بات پر استفسار ضرور کروں گا۔ میرا نام حسن ہے اور میں مسز جاوید کے پوتوں کو ٹیوشن دینے آتا تھا۔ بچوں کی چھٹی کے بعد میں نے کہہ بھیجا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ مسز جاوید ایک پروقار خاتون تھیں۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، شجاعت، جس کی شادی انہوں نے اپنی بھانجی زرنگار سے کر دی تھی۔ مسز جاوید کے 3 پوتے تھے جنہیں میں پڑھاتا تھا۔ میں نے 2-3 بار ان سے پوچھا کہ یہ بلی کس کی ہے، کس نے پالی ہے یہ بلی، جاؤ اسے بھگا کر آؤ، مگر وہ دونوں عجیب طرح مسکراتے اور باہر سے ہو آتے، مگر پھر تھوڑی دیر بعد آواز آنے لگتی۔ گھر بہترین لوکیشن پر تھا اور اعلیٰ طرز تعمیر کا منہ بولتا نمونہ تھا، مگر مجھے ان 5 دنوں میں عجیب سی گھٹن محسوس ہوئی۔ روشنی بہت ہی مدھم، دبیز پردے، ماحول کچھ عجیب اور پراسرار خاموشی، صرف بلی کے رونے کی آواز، کبھی دھیمی تو کبھی تیز، غراہٹ تو کبھی معصومیت۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ میں نے آج تک وہ بلی دیکھی نہیں تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ بلی کمرے سے باہر ہے، مگر کبھی کمرے کے اندر داخل نہیں ہوئی۔ میں اس کی منحوس آواز سے اتنا بیزار تھا کہ اگر وہ نظر بھی آ جاتی تو اپنا 2.5 کلو کا جوتا بغیر آسرا کیے اس کے سر پر دے مارتا۔ مگر خیر یہی سب سوچ رہا تھا کہ مسز جاوید کمرے میں آئیں اور مجھے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے مخاطب ہوئیں۔ ہاں تو میاں حسن، خیر ہے سب؟ ہمارے پوتوں کی کوئی شکایت ہو تو بلا خوف و خطر کہہ دیں، ہم پڑھائی کے معاملے میں چھوٹ دینے کے عادی نہیں۔ بڑے پوتے کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھ کر وہ بولی۔ اسی اثنا میں خان سامہ چائے لا چکا تھا۔ میں نے مسکرا کے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگایا اور بات کرنے کے لیے مناسب الفاظ تلاش کرنے لگا۔ مسز جاوید، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے ٹوکا اور کہا کہ حسن میاں، یہاں سب ہمیں آغا جان، شوہر کی نسبت سے آغا جانی کہتے ہیں۔ ہمیں خوشی ہوگی اگر آپ بھی ہمیں آغا جانی پکاریں۔ یہ ایک واضح دار خاتون تھی اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کا نام لینے میں مجھے ہچکچاہٹ ہو رہی تھی، مگر بات تو شروع کرنی ہی تھی۔ بہرحال میں نے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، آغا جانی، بات یہ ہے کہ میں جب سے یہاں آ رہا ہوں میں نے ایک بات نوٹ کی ہے۔ آغا جانی کے ماتھے پر پڑے بلب بہت واضح ہو گئے تھے۔ آغا جانی، ایک بلی کے رونے کی آواز مسلسل آتی رہتی ہے۔ میں بچوں کو پڑھاتے ہوئے بہت ڈسٹرب ہوتا ہوں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں بچوں کو کسی اور کمرے میں بیٹھ کر پڑھا دیا کروں؟ آغا جانی کے چہرے پر حیرانی اور دکھ کے ملے جلے آثار دیکھ کر میرے لیے کسی نتیجے پر پہنچنا مشکل تھا۔ ان کی آنکھیں نم تھیں۔ ایک آہ بھری اور بولی، خیر تو ہے حسن میاں، کن آوازوں کی بات کر رہے آپ؟ کیا آپ نے ہمارے گھر میں آج تک کوئی بلی دیکھی ہے؟ میں بری طرح سٹپٹا گیا۔ چائے کا کپ میرے ہاتھ میں لرز کے رہ گیا۔ میں آغا جانی کو خاموش نظروں سے دیکھنے لگا۔ مجھے لگا وہ مجھ سے نظر بچا رہی ہیں۔ پھر کہنے لگی، بہت ممکن ہے آواز کہیں باہر سے آتی ہو، اور بیٹا بلی کی آواز ہی ہے نا، شیر کی تو نہیں۔ وہ ایک پھیکی سی ہنسی ہنس دی اور میں بس جی جی کر کے رہ گیا۔ چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے میں نے اجازت طلب نظروں سے انہیں دیکھا۔ وہ کچھ کھوئی کھوئی محسوس ہوئیں اور میں سلام کر کے باہر نکل آیا۔ راستے بھر اور گھر آنے کے بعد ذہن کے گوشوں میں وہ منحوس آواز گونج رہی تھی اور میں یہ سوچتا رہا کہ آغا جانی ٹھیک ہی کہتی ہیں، بلی ہی ہے، کوئی شیر تو نہیں۔ مگر بلیاں مستقل روتی کب ہیں؟ آغا جانی کچھ چھپا تو نہیں رہی؟ مگر کیا؟ اگر ان کے گھر بلی ہے بھی تو ان کو مجھ سے چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور وہ آوازیں مستقل کیوں ہیں؟ مجھے ہی کیوں آئیں؟ کیا کوئی اور انہیں سن پاتا ہے یا یہ میرا وہم ہے؟ آغا جانی نے تو صاف انکار کر دیا کہ ایک ایسی کوئی آواز انہوں نے سنی ہی نہیں، مگر کچھ تو ہے جس کی چغلی کھا رہا تھا۔ ان کا سفید پڑتا چہرہ اور لرزتا لہجہ،
खैर यही सब सोचते हुए मैंने फैसला किया कि कल से पढ़ाई के लिए दूसरा कमरा मुंतखब करूँगा। मैं बुनियादी तौर पर गुजरावाला का रिहायशी हूँ और फास्ट फूड फैक्ट्री में बतौर क्वालिटी कंट्रोलर मुकर्रर हूँ। मुलाजमे में तबादले के बाइस कराची में मुकीम हूँ। फैक्ट्री से छुट्टी के बाद मैं मिसेस जावेद के हाउस ट्यूशन पढ़ाने जाता हूँ। शुजात के ऑफिस में मेरा दोस्त साकिब निसार मुलाजमत करता था। इसके मार्फत मुझे ये ट्यूशन पढ़ाने की मुलाजमत मिली, जिससे मज़ीद आमदन भी मुतवक्का थी और मेरा वक्त भी गुजर जाता था। मगर ये आवाज़ें मेरे सर का दर्द बनी हुई थी। अगली शाम 6:15 बजे मैं जावेद हाउस पहुंचा तो देखा कि मिसेस जावेद और एक मौलवी किस्म का बंदा लॉन में बैठे कुछ बातें कर रहे हैं। मुझे लगा रिश्तेदार होंगे। मेरी आदत नहीं टो लेने की, मगर मुझे इस घर और घर वालों के बारे में तजस्सुस हो गया था और मैं ना चाहते हुए भी सबकी हरकत और सकनात का बगौर मुशाहिदा करने लगा। आगा जानी की बहू ज़रनिगार एक लापरवाह औरत थी, जिसे जदीद तर्ज के लिबास और गैजेट्स का शौक़ था। 3 बच्चों की माँ होने के बावजूद वो तकरीबन रोज़ ही किसी तकरीब में जाने को तैयार होती। घर में नौकर चाकर थे, काम काज से बेबहरा। शुजात हमदानी रिवायती कारोबारी शख्सियत, जिसे 2 + 2 4 करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं था। 100 बच्चे मुकम्मल तौर पर आगर जानी के दस्त शफ़क़त में थे। अगले रोज़ लॉन से गुजरकर मैं जैसे ही हॉल में दाखिल हुआ, मुझे यासिर बड़ा पोता नज़र आया और मुझे कहा, सर इस तरफ आ जाएं। सीढ़ियों से चढ़कर हम एक कॉरिडोर से गुजरते हुए खूबसूरत कमरे में दाखिल हुए। कमरे में सजावट काफ़ी की गई थी। यासिर ने बताया कि ये कमरा बाबा के मेहमानों से मिलने का है, शायद इसीलिए कीमती फर्नीचर और कालीन के मुज़ीन था। क्रिस्टल फानूस भी कमरे की छत पर जगमगा रहे थे। कमरा एसी था और बाहर की गर्मी से इस ठंडक में आकर मैं बहुत हद तक पुरसुकून महसूस कर रहा था। इत्तेफाक की बात ये थी कि आज वो मनहूस आवाज़ भी नहीं आ रही थी। यासिर ने बताया कि दादी ने कहा है आज से हम यहाँ पढ़ेंगे। मैंने गर्दन हिलाते हुए खुदा का शुक्र अदा किया। दिल में आई कि बच्चों से पूछूं इस मुतल्लिक, मगर फिर आगा जाने की बातों को सच मानकर बच्चों को पढ़ाने में खुद को मसरूफ़ कर लिया और वक्त अच्छा रहा। घर आने के बाद भी बार बार वो मौलवी नुमा बंदा जहन में आए जा रहा था। इसका राज़दाना अंदाज और आगा जानी के चेहरे की तशवीश, परेशानियों और खौफ। मैं क्यों सोच रहा हूँ ये सब? मेरा क्या वास्ता? इनके घर बिल्ली हो या कुत्ते, मुझे पढ़ाने जाना है बच्चों को और बस। टीवी ऑन करने के बाद भी इस अधेड़ बन में लगा रहा। फ़ोन की घंटी बजी तो अम्मी की कॉल थी। जब से कराची आया हूँ, अम्मी तकरीबन रोज़ ही 10 से 11 के दरमियान कॉल करके खैरियत लेती थी। जल्द हाजिर होंगी अगले एपिसोड के साथ। उम्मीद करते हैं आपको आज की एपिसोड पसंद आई होगी।